ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید اول یلدرم ہوں گے۔ سلطان بایزید اول یلدرم بن مراد اول بن ارحان غازی بن عثمان غازی بن ارطغرل غازی بن سلیمان شاہ۔ سلطان بایزید اول کے نام کے ساتھ یلدرم آپ کا لقب ہے، جس کا مطلب ہے بجلی، اور عربی میں آپ کو عصائکہ بھی کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے گرج چمک۔ یہ القابات آپ کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے آپ کو عطا کیے گئے، اس لیے کہ آپ دشمن پر بجلی کی طرح حملہ آور ہوتے تھے۔ مگر تاریخ کی کتابوں میں لکھے گئے ایسے الفاظ جو آپ کے لیے حیران کن ہے، وہ یہ ہے کہ سلطان بایزید اول یلدرم سلطنت عثمانیہ کا وہ سلطان تھا جو ایک وقت میں شراب کا عادی بن گیا تھا، اور نہ صرف شراب نوشی کرتا تھا بلکہ شراب سے متعلق جتنے بھی دوسرے افعال ہیں جسے عرف عام میں شراب و شباب کہا جاتا ہے، ان تمام کاموں میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب بایزید اول یلدرم کا دور ختم ہوا تو سلطنت عثمانیہ ظاہری طور پر تقریباً مکمل ختم ہو چکی تھی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا وہ سلطان تھا جس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کروایا تھا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا وہ سلطان تھا جس کو قسطنطنیہ فتح نہ کرنے دیا گیا۔ البتہ یہ بات سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید اول کو امیر تیمور نے پنجرے میں بند کر دیا تھا اور ان کی بیگمات سے رقص کروایا تھا، اور وہ اس پنجرے کو جگہ جگہ لے کے گھومتا تھا۔ یہ من گھڑت بات ہے، تاریخ میں اس بات کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ عظیم سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید اول یلدرم کا دور سن 791 ہجری سے لے کر سن 805 ہجری تک رہا۔ عثمان غازی کے پوتے سلطان مراد اول جنگ کوسوو میں شریک تھے۔ آپ کے دو بیٹے شہزادہ بایزید اور شہزادہ یعقوب آپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ جنگ ختم ہوئی تو پتہ چلا کہ سلطان مراد اول جو دوران جنگ شدید زخمی ہو گئے تھے، شہید ہو گئے ہیں۔ شہزادہ بایزید اتحادیوں کو پوری طرح شکست دے کر اپنے لشکر میں واپس آیا تو تمام سرداروں نے اس کا خیر مقدم نئے سلطان اور سلطنت کے نئے حکمران کی حیثیت سے کیا۔ شہزادہ بایزید سلطنت عثمانیہ کا چوتھا سلطان بن گیا، لیکن سلطان بنتے ہی پہلا حکم اس نے یہ دیا کہ فوراً شہزادہ یعقوب کو قتل کر دیا جائے۔ اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو، جس نے اس جنگ میں شجاعت اور فوجی قابلیت کے اعلیٰ جوہر دکھائے تھے، قتل کر دیا۔ باپ کی لاش ابھی سرد ہی نہیں ہوئی تھی کہ حکمرانی کے آڑ میں آ کر یعقوب کے وجود کو سلطنت کے لیے فتنہ قرار دیا گیا۔ تخت سلطنت کے خاطر آل عثمان میں یہ پہلا قتل تھا جس نے آئندہ کے لیے مثال قائم کر دی۔ مگر یہاں مورخین کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ کچھ مورخین نے لکھا کہ یعقوب کو بغاوت کے جرم میں قتل کیا گیا۔ اتحادیوں کے شکست کے بعد بھی سربیا نے کچھ دنوں تک جنگ جاری رکھی، لیکن بالآخر اسے صلح کرنی پڑی۔ بایزید نے سربیا کی خود مختاری قائم رکھی اور صرف اس کے باج گزاری ہونے پر اتفاق کی۔ لازار کے جانشین اسٹیفن نے سالانہ خراج کے علاوہ 5000 سپاہیوں کا ایک دستہ سلطان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رکھنے کا معاہدہ کیا، اور اپنی بہن شہزادی ڈسپینا کو بایزید کے نکاح میں دے دیا، اور سلطان بایزید اول یلدرم نے اس عیسائی عورت سے شادی کر لی۔ اسٹیفن نے یہ بھی وعدہ کیا کہ سلطان کے تمام لڑائیوں میں وہ اپنی فوج لے کر خود شریک ہوا کرے گا، اور آخر وقت تک وہ اس معاہدے پر قائم رہا۔ اور نائکوپولس اور انگورا کی جنگوں میں اسٹیفن بایزید کے دوش بدوش لڑا، اور سربی افواج کی خدمت کافی مؤثر ثابت ہوئی۔ سربیا سے صلح کرنے کے بعد بایزید قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اینڈرونکس کو تخت پر بٹھانے کی دھمکی دے کر شہنشاہ قسطنطنیہ جون کو ایک جدید صلح نامے پر مجبور کیا، جس نے بازنطینی سلطنت کی رہی سہی حیثیت بھی خاک میں ملا دی۔ جون اور اس کے چھوٹے بیٹے مینوول نے تخت سلطنت میں، جو اپنے باپ کا شریک تھا، معاہدہ کیا کہ 1000 طلائی سکے بطور خراج ہر سال ادا کرتے رہیں گے، اور 12000 کا ایک فوجی دستہ بایزید کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رکھیں گے۔ ایشیائی کوچک میں بازنطینی سلطنت کے مقبوضات میں سے اب صرف ایک قلعہ فلاٹلیفیا باقی رہ گیا تھا۔ اس صلح نامے میں وہ بھی بایزید کے نام لکھ دیا گیا، مگر اس قلعے کے یونانی افسر نے شہنشاہ کے حکم کے باوجود قلعہ خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ بایزید نے شہنشاہ کو مجبور کیا کہ وہ خود اپنی فوج کے ذریعے قلعہ خالی کروا دے۔ دولت بازنطینی کی انتہائی زوال کا یہ عبرتناک واقعہ بھی ظہور میں آیا کہ یونانی سپاہیوں نے فلاٹلیفیا پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے بایزید کے حوالے کر دیا۔ ایشیائی کوچک کی اکثر ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھی۔ بایزید نے باقی ماندہ پر بھی قبضہ کر لینا چاہا،
اور سب سے پہلے ایدن کی طرف بڑھا۔ ایدن کو فتح کرنے کے بعد اس نے امنتشا اور صادرخا کا رخ کیا۔ ان ریاستوں کے امیروں نے بھاگ کر امیر قسطنطنیہ کے پاس پناہ لی اور امنتشا اور صادرخا سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی۔ ایدن، امنتشا اور صادرخا کی فتوحات کا فائدہ یہ ہوا کہ عثمانی ترک بحر ایجن کے ساحل تک پہنچ گئے۔ یہیں سے عثمانی بحری طاقت کی ابتدا ہوئی۔ بايزيد کے دور میں ترقی نہ ملی، مگر 60 جہازوں کا پہلا عثمانی بیڑا سن 792 ہجری میں روانہ ہو کر جزیرہ کیوس پر حملہ آور ہوا۔ ناظرین، اس دوران شہنشاہ قسطنطنیہ جون وفات پا گیا۔ اس کا بیٹا بايزيد سے اجازت لیے بغیر بھاگ کر قسطنطنیہ پہنچا اور اپنے باپ کا جانشین بن گیا۔ اس بات پر سلطان بايزيد اول یلدرم کو غصہ آیا اور اس نے فوراً قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 7 مہینے تک جاری رہا، مگر اس کے بعد بايزيد نے محاصرہ اٹھا لیا، مگر اس نے شرائط رکھی کہ خراج کی ایک بڑی رقم ادا کی جائے، شہر میں ایک مسجد تعمیر کی جائے اور مسلمانوں کو شہر میں بسایا جائے۔ اسی وقت سے اس شہر کا نام استنبول پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بايزيد نے ولاچیا کا رخ کیا اور اس کو خراج دینے پر آمادہ کیا۔ بايزيد نے اپنے بیٹے سلیمان پاشا کو فوج دے کر بلغاریہ روانہ کیا۔ حالانکہ بلغاریہ کا زیادہ حصہ پہلے ہی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا، البتہ سلیمان پاشا نے باقی حصہ بھی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بايزيد ہنگری پر حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ کرمانیہ کے امیر علاؤ الدین، جس کی بیوی سلطان کی بہن تھی، اس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ بايزيد اول فوج لے کر فوراً کرمانیہ پہنچا اور امیر علاؤ الدین اور اس کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا اور کرمانیہ پر قبضہ کر لیا۔ ان تمام فتوحات کے بعد بايزيد کو مصر کے عباسی خلیفہ نے سلطان کا لقب عطا کیا۔ ان تمام فتوحات کے بعد سلطان بايزيد اول یلدرم نے کچھ دن آرام کرنے کا سوچا اور اپنے محل میں رہنے لگا۔ سلطان بايزيد اول یلدرم کی عیسائی بیوی شہزادی ڈسپینا کے کہنے پر شراب پینا شروع کر دی، جسے اب تک کسی بھی عثمانی حکمران نے ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ شراب نوشی کے دیگر لوازمات بھی بہت برے ہیں، مگر شہزادی ڈسپینا نے سلطان بايزيد کو اس گندگی میں دھکیل دیا۔ ایک دن سلطان کو پتہ چلا کہ یورپ میں ایک بہت بڑی فوج سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو سلطان فوراً بیدار ہوا اور سب کچھ چھوڑ کر مقابلے کے لیے فوج تیار کی۔ مختصر یہ کہ ایک طرف پورا یورپ، جرمنی، فرانس اور اٹلی، اور دوسری طرف سلطنت عثمانیہ، مگر ینیچری فوج کے بہادر سپاہیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں ہزاروں افراد مارے گئے اور کئی گرفتار ہوئے، جن میں عثمانی فوج نے شاہ فرانس کے پوتے کو بھی گرفتار کر لیا۔ اسی دوران مشرق سے ایک اور طاقت سامنے آئی جس کا نام امیر تیمور تھا۔ امیر تیمور کئی علاقوں کو روندتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کی طرف آ رہا تھا، مگر سلطان بايزيد اول نے اسے کچھ نہ سمجھا اور غرور و تکبر کیا۔ یورپ امیر تیمور کے ساتھ شامل ہو گیا اور قسطنطنیہ کے جانشین نے بھی امیر تیمور کو حمایت کا خط لکھ دیا۔ اب بايزيد کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا گیا۔ بايزيد نے سب سے پہلے قسطنطنیہ کا زبردست محاصرہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ بايزيد قسطنطنیہ کو فتح کرتا، تیمور نے عثمانی شہر سیواس پر حملہ کر دیا۔ وہاں کی حفاظت بايزيد کا بیٹا کر رہا تھا، جس کا نام ارطغرل تھا۔ تیمور نے ارطغرل سمیت کئی افراد کو قلعے کے اندر زمیں بوس کر دیا۔ بايزيد کو اپنے بیٹے اور باقی افراد کی دردناک موت کی خبر ملی تو محاصرہ چھوڑ چھاڑ کر امیر تیمور کے مقابلے کے لیے سیواس پہنچا۔ تیمور اپنی فوج کو لے کر دوسرے شہر انقرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے وہاں جا کر شہر کا محاصرہ کر لیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ بايزيد بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے انقرہ پہنچا۔ شدید گرمی کے دن تھے اور تیمور نے چال چلی کہ کچھ فوجیوں کی مدد سے پہلے ہی پانی بند کر دیا اور غزہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب عثمانی فوج کے لیے یہ جنگ مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ پیاس کی شدت سے سب نڈال تھے۔ تاریخ کے کتابوں میں لکھا کہ کچھ فوجی پیاس کی شدت کی وجہ سے ہی دم توڑ گئے۔ عثمانی فوج میں ینیچری کے صرف 10,000 فوجی تھے، باقی سب اتحادی افواج تھی، جن میں تاتاری بھی شامل تھے۔ وہاں پہنچ کر سب نے بايزيد کا ساتھ چھوڑ دیا اور ینیچری فوج باقی رہ گئی۔
امیر تیمور کی ساری زندگی جنگ کی حالات میں گزری تھی۔ اس نے اپنی چالوں سے بایزید کو اکیلا کر دیا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ ینیچری کے فوجیوں نے بہت بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، مگر ان کی تعداد کم تھی۔ سلطان بایزید اول کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس بات میں اختلاف ہے، مگر لکھا گیا ہے کہ تیمور نے بایزید اول کو پنجرے میں بند کر دیا اور آپ کی بیگمات سے رقص کروایا۔ سلطان بایزید اسی قید کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کی جسد خاکی کو بورصہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یوں سلطنت عثمانیہ اپنے چوتھے سلطان کے بعد ہی ظاہری طور پر ختم ہو گئی۔